ایسا پریکٹیکل ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، طاقت اللہ تعالیٰ کی، کروانے والا اللہ تعالیٰ، مالک ہو خالق ہو، سب طاقتیں سب کچھ اسی کا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نیک وہ ہے، تو جس نے طاقت دی ہے وہ اس کی طاقت کو مان رہا ہے، تو ملا نے تو دیا بھی کچھ نہیں، تو پھر انکار کر رہا ہے۔ دیکھو نا بھائی، دیا بھی کچھ نہیں پھر انکار کر رہے ہیں، یہ افسوسناک بات ہے۔ تو اس کا کیا مطلب آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر نہیں، بھائی حاضر ناظر اور کس کو کہتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ حضرت اصل میں کھڑے ہیں اور ہاتھ، یہ وہ بات ہے جہاں سے وہ بھلیکا پڑ جاتا ہے بندوں کو کہ نہیں نہیں یہ اللہ کام کرتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا، اب اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا بندہ کر رہا ہے۔ تو کس وجہ سے ہوا کہ یہ جو حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، پھر اس کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ بنایا ہوا تھا، تبھی تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے تو پھر کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اب مجھے یہ بتاؤ بھائی، 6,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کیا آصف برقیہ نے پوچھا حضرت سلیمان سے جناب وہ تخت کدھر پڑا ہوا ہے؟ مشرق کی طرف پڑا ہوا ہے، مغرب کی طرف پڑا ہوا ہے، شمال کی طرف پڑا ہوا ہے، جنوب کی طرف، اور 8 کوٹڑیوں میں بند تھا، تالے لگے ہوئے تھے، باہر پہلا تھا، دیکھتے بڑے حال تھا۔ یہ پوچھا میں نہیں پوچھا میں، تو کیسے پتہ چلا؟ تالے لگے ہوئے، چابیاں مانگی، نہ چابیاں مانگی، نہ دیواریں پھٹی، نہ کوئی وہ جو چھت ہے وہ پھٹی، لیکن پلک نظر کے پھرنے سے پہلے جو تخت بلقیس تھا وہ پڑا ہوا تھا اور لے کے بھی آ گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو علم غیب سے بھی نوازا تھا، اور یہ شان اس کی ہے، وہ ولی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو باز ڈالتا تھا اور گھوڑوں کا راستہ کھانے کا، اس کی یہ شان ہے۔ تو جو سلیمان علیہ السلام ان کی کیا شان ہوگی، اور جس کے سب کے سلیمان آئے ہیں اس نبی کا کیا مطلب ہوگا؟ تو بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ کام کرتا ہے، اس کو پاؤں۔ اب دیکھیں اس کی مثال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آگ لگی پہاڑی پر، وہ اتنی پھیل گئی کہ بستیوں کی طرف آ رہی تھی، تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ شریف اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت تمیم داری کو اپنی چادر مبارک خطاب فرمائی، فرمایا یہ ذرا میری چادر اس آگ کو دکھا ہے، اس آگ کو میری چادر دکھا دیا۔ حضرت تمیم داری نے اٹھائی اور چادر لے کے چلے گئے، آگ کو ایسے کیا تو آگ ایسے سمٹی کہ پھر وہ سمٹتے سمٹتے غاروں میں چھپ گئی جاتی۔ دریا نیل کا یہ قصہ تھا کہ وہاں پانی رک جاتا تھا، ایک نوجوان لڑکی کو وہاں سیوا کرتا ڈالتا۔ اب وہ جو گروہ تھا وہ اکٹھا ہو گیا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو گورنر تھے اس وقت مصر کے ان کے پاس گئے، جناب یہ پوچھ کیا تھا؟ آپ نے کہا اچھا آپ کو ذمہ نہ کرو، میں خلیفۃ المسلمین جناب الرحمن سے بات کرتا۔ انہوں نے بیٹھ کیا حضرت عمر کو، اور حضرت عمر نے کیا کیا؟ کیا شان ہے؟ رکا لکھ رہے ہیں دریا نیل کو، نیل نیل کی طرف، کہاں اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر میرے خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوگا، تمہیں چلنا ہوگا۔ یہ آپ نے کہا یہ رکا میرا لے جاؤ اور دریا کو دے دینے، رکے کا وہاں پہنچنا تھا۔ آج تک دریا رکا نہیں، بلکہ جس جگہ رکا رکھا گیا وہاں سے پانی اور اونچا ہو گیا۔ حضرت مسلم فلانی تابعی تھے بہت بڑے، تو وہ اسود تھا جس نے اس نے کیا کیا کہ آگ بڑی جلائی، اس میں پھینکا جلانے کے لیے سلا دی، آپ کو اس آگ میں پھرتے رہے اور کلمہ شریف پڑھتے رہے اور مسکراتے رہے اور آگ ختم ہو گئی۔ اور جب اس نے نہ نکال کے نہ تو مدینہ شریف کی طرف اس نے ڈکا دیا، تو جب گئے تو حضرت عمر کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اس شخص کو دیکھنے کے لیے جو میرے نبی پاک علیہ السلام کا ایسا امتی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ
نہیں جلا سکی بلکہ گلزار ہو گئی، ایسے ہی میرے نبی پاک کا امتی آگ میں گیا ہو، آگ گلزار ہوگی، بعد اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کو غیرت کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری اور حضرت شیبان اللہ کے ولی تھے، وہ حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں وہ پہاڑی شیر بیٹھا ہوا تھا اور سارے لوگ اس کو بیٹھ کے شیر کو پتہ نہیں کیا کھول نہ جائے اور وہ کھا پی جائے، سب پریشانی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت شیبان آئے، انہوں نے کان سے پکڑا شیر کو اور شیر چم جاتا ہوا آپ کے ساتھ چل پڑا پیچھے پیچھے۔ یہ بھائی کیا چیزیں ہیں؟ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ جس نے اپنی گردن اپنے مالک کل کی بارگاہ میں جھکا دی ہے، پھر ساری مخلوقات اس کے آگے اپنی گردن کوئی انکار ہی نہیں کرتا۔ تو جہاں تک یہ جتنی مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب کے سب اس طرح تابع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک اونٹ کا اس کو ذبح کرنے لگے تو وہ بیچارہ دسی دوڑتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، تو کان میں وہ بات کی تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تم بیٹھ جاؤ۔ اب اونٹ کو یہ بات فرمانا، اونٹ بولا، اونٹ کا بیچارہ کون بولا، وہ بیٹھ گیا۔ اب تو اس کے مالک آئے، آپ نے فرمایا تم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ یا سننا ہمارا دعوت کا پروگرام تھا۔ آپ نے کہا ہاں مجھے پتہ چل گیا، اس نے بتا دیا کہ میں نے ساری عمر انہوں نے مجھے چلایا، تو میں بولا کہ یا رسول اللہ میرے دانت کوئی نہیں ہے، تو مجھے آج یہ ذبح کر کے دعوت پکائی کھلانے لگے۔ مجھے برداشت نہیں ہوا کہ مجھے یہ کیسے ذبح کریں گے، تکلیف سے میں ڈرتا ہوا ہوتا۔ اچھا تو مالکوں کو فرمایا بھائی سن لو، اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، اللہ کے حلال تھا، اس کو تم نے ہم اس کی خدمت کریں گے۔ اب وہ جب واپس آ رہا ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے قریب گیا اور کان میں نا اپنی آواز میں بڑبڑایا، تو نبی پاک علیہ السلام کی جدت کاری ہوئی، تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر انہوں نے پیچھے ہٹا، پھر آگے عرض کیا جا کے آپ نے فرمایا آمین، پھر پیچھے ہٹا، پھر جا کے عرض کیا آمین۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو دکھا اور آپ آمین فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام بڑے حیران کہ وہ کیا چل رہا ہے اور آپ آمین فرمائے جا رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اونٹ کوئی ایسی بات کر رہا تھا اور آپ آمین فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، وہ چونکہ آج ذرا مسجد میں تھا تو اس کو ذبح کرنا چاہتے تھے، اس کو مالک، تو اس نے آ کے نا اللہ واسطے پناہ دی ہم سے، تو ہم نے اس کو پناہ دی اور ان کو ذبح نہیں کرنا، تم نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ جاتے ہوئے مجھے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی، جس طرح مجھے آپ نے امان دی ہے، پناہ دی ہے، اللہ اپنی امت کو قیامت کے دن ایسے پناہ دے دے، اللہ اپنی امت کو ایسے پناہ دے، تو میں پھر بھائی اس کی دعا پہ آمین ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے ساتھ جس طرح کو سوٹے کی بات بتا رہے تھے، وہ سوٹا کیا ہے؟ جس کی نسبت ہے اللہ کے پیارے کے ساتھ، سارے کام کر رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورتا کہتے ہیں کہ اللہ ولی نبی کچھ نہیں کر سکتے، جو اللہ کے نبی ہے ولی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب قرآن پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی ختم ہو گئی، وہ بیٹے کی فراق میں، جدائی میں، وہ کون سا بیٹا تھا جس کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے گلے سے ٹوٹا اتارا اور بھائی کو کہا کہ میری بات کو پیش کر، کون سے بات؟ جو نبی تھے یعقوب علیہ السلام۔ اور جب ٹوٹا دیا تو کہا ابا کو کہنا کہ آپ مجھے ذرا پھیر لیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے بھائی، وہ تو خود نبی تھے، باپ تھے ان کے یعقوب علیہ السلام، ان کے جد احمد۔ اب وہ پوچھا جب آپ کو پھیرا تو آپ کی بنائی اس طرح واپس آئی جس طرح 14 سال کے بچے کی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کتے میں کیا تو میڈیسن تھی، تو اس میں کیا رکھا ہوا؟ نسبت تھی، اور ہم نسبت والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نسبت کے کتے کی تعریف قرآن پاک میں کی ہے کہ ایسا کتا جو میرے پیاروں کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہشتی دروازہ پاک تشریف ہے، میں بھی گزرا تھا، مجھے کبھی نہیں میرے پاس، میں کھولتا بھی تھا اور شوگر بھی کرتا تھا، میں گزرا تو وہاں کا ڈی سی تھا باؤل میں دیتا، اور تو میں نے کھولنے سے پہلے ایک بات کی
وہاں کے امپیر کا ابھی ہے